السلام علیکم میری پیاری بہنیں، آپ سب خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ میں آج آپ کو جناب فضہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جناب فضہ کون تھی اور کہاں کی رہنے والی تھی۔ آج میں آپ کو جناب فضہ کی غیبی امداد کے بارے میں بتاؤں گی۔ جناب فضہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جناب فضہ لکڑیوں کا ایک گٹھڑ اٹھا کر لانا چاہتی تھیں، لیکن زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے وہ ان سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے فوراً وہ دعا پڑھی جو انہیں رسول کریم نے تعلیم دی تھی، جس کی وجہ سے اس دعا کا پڑھنا تھا کہ ایک عربی نمودار ہوا اور اس نے ایندھن اٹھا کر حضرت سیدہ کے دروازے پر لے آیا۔ جناب فضہ اور سورہ حل اتیٰ۔ سورہ حل اتیٰ جو اہل بیت کی مدح و ثنا میں نازل ہوا ہے، اس میں جناب فضہ بھی شامل ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسنین بیمار ہوئے تو رسول خدا کچھ لوگوں کے ساتھ عیادت کو تشریف لائے اور جناب امیر سے فرمایا کہ بہتر ہوتا اگر تم اپنے بیٹوں کی صحت کے واسطے نذر کرتے۔ یہ سنتے ہی جناب امیر نے فاطمہ زہرا اور فضہ نے 3 روزوں کی نذر کی، غرض کہ جب دونوں صاحبزادے اچھے ہوئے اور نذر کے پورے کرنے کا وقت آیا تو گھر میں کچھ نہ تھا۔ جناب امیر نے شمون یہودی سے 3 صاع جو قرض لیے، جناب سیدہ نے 1 صاع جو پیسا اور 5 روٹیاں پکائیں۔ شام کو کھانا ہی چاہتے تھے کہ ایک سائل نے آواز دی، السلام علیکم یا اہل بیت محمد، میں ایک مسلمان مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، خدا تمہیں جنت کے خوان عطا کرے گا۔ یہ سنتے ہی سب نے اپنے اپنے آگے کی روٹیاں دے دیں، فقط پانی پی کر سو رہے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا۔ دوسرے دن جناب سیدہ نے 5 روٹیاں پکائیں اور کھانے بیٹھے کہ ایک یتیم نے آواز دی اور سب نے اپنی اپنی روٹیاں اس کو دے دیں اور صرف پانی سے افطار کیا۔ تیسرا روز پھر روزہ افطار کرنے بیٹھے کہ ایک قیدی نے آواز دی اور تیسرے دن پھر سب بزرگوں نے اپنی اپنی روٹیاں دے دیں۔ چوتھے دن صبح کو جناب امیر نے صاحبزادوں کے ہاتھ پکڑے اور حضرت رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب رسول اللہ کی نظر پڑی کہ بھوک کی شدت سے کانپ رہے ہیں تو فرمایا کہ میں تم لوگوں کو کس قدر تکلیف کی حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر خود اٹھے اور ان کے ساتھ جناب سیدہ کے مکان میں آئے تو فاطمہ کو محراب عبادت میں دیکھا، ان کا پیٹ پیٹھ سے مل گیا ہے اور آنکھیں دھنس گئی ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت کو بہت رنج ہوا۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ لیجئے یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو، خدا نے یہ سورہ آپ کے اہل بیت کی شان میں نازل کیا اور سورہ دہر کی تلاوت فرمائی۔ میں جناب امیر، جناب فاطمہ، امام حسن اور امام حسین اور ان کی کنیز فضہ کو مراد لیا ہے۔ حضرت عمر نے ضرب عمری سے بنت رسول کا زخمی ہونا اور فضہ کو پکارنا۔ عمر نے فاطمہ کے گھر میں آگ لگا دی تھی اور حضرت سیدہ کے بطن پر دروازہ گرا دیا تھا، جس سے ان کے بطن میں جناب محسن شہید ہو گئے تھے۔ جب بی بی سیدہ کے پہلو پر دروازہ گرا اور بنت رسول زخمی ہو کر زمین پر گریں تو منہ سے بے ساختہ یہ جملے نکلے تھے کہ اے رسول خدا، آپ کی پیاری بیٹی سے یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اے فضہ ذرا مجھ کو سنبھالو اور میری پشت کی طرف سے مجھے سہارا دو، خدا کی قسم میرے بطن میں میرا بچہ محسن شہید ہو گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب کے ضرب سے شدید زخمی ہو کر فاطمہ بنت رسول علیل ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ میں اب نہ بچوں گی تو مجھے چند وصیتیں کیں۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میرے غسل و کفن میں تمہارے اور حسن و حسین اور زینب ام کلثوم اور فضہ اسماء بنت امیس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح مرقوم ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ نے جہاں مجھ سے اور بہت سے عہد لیے تھے، ان میں ایک عہد یہ تھا کہ میری وفات کے بعد مردوں میں عبداللہ بن عباس، سلمان فارسی، عمار یاسر، مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، حذیفہ یمانی، اور عورتوں میں ام سلمہ، ام ایمن اور فضہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔
ایک روایت میں فضل اور ابن مسعود کا بھی ذکر ہے، حضرت علی نے ایسا ہی کیا۔ جب جناب سیدہ کا آخری دیدار ہوا تو اس میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ بنت رسول کا انتقال ہو گیا اور انہیں کفن پہنایا جا چکا تو میں نے چہرہ سیدہ کو بند کرتے ہوئے جہاں زینب، کلثوم اور حسن و حسین کو آواز دی تھی، وہاں فضہ کو بھی پکارا تھا کہ آؤ اور اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ کربلا میں حکم فضہ سے شیر کا برآمد ہونا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب ان کی لاش اقدس پر گھوڑے دوڑائے جانے کا بندوبست کیا گیا تو حکم میں جناب زینب کے مطابق جناب فضہ نے ابو الحارث نامی شیر کو آواز دی تھی اور اس نے برآمد ہو کر لاش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ کربلا میں جناب فضہ کا حضرت زینب کو سوار کرانا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب 11 محرم الحرام کو اہل بیت کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت زینب نے تمام محضرات اور بچوں کو سوار کرا دیا تھا، لیکن حضرت زینب کو ناقے پر سوار کرانے والا کوئی نہ تھا۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی سن رسیدہ کنیز آ گئی اور اس نے حضرت زینب کو سوار کیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ فضہ ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز ہیں۔ دربار شام میں پشت پہ جناب فضہ پر تازیانہ۔ جناب فضہ واقعہ خائے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ سید الشہداء جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تھے اور انہوں نے سب کو سلام آخر کیا تھا تو جناب فضہ کو بھی سلام کیا تھا اور کہا تھا کہ اے فضہ میری بہن زینب کا خیال رکھنا۔ وہ ہر حال میں اس ارشاد کی طرف متوجہ رہیں، خصوصاً اس وقت خاص کردار ادا کیا جب یزید نے بھرے دربار میں حضرت زینب سے کلام کرنا چاہا تو اس وقت فضہ آڑے آئی تھی اور یزید ملعون کو اس بدتمیزی میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک محل میں ایسا بھی وقت آ گیا تھا جب فضہ کو تازیانہ کھانا پڑا۔ حضرت زینب کو دربار شام میں 30 کنیزیں اپنے حلقے میں لیے ہوئی تھی۔ یزید نے اپنے غلام ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ ان کنیزوں کو زینب کے سامنے سے ہٹا دیں۔ وہ تازیانہ لے کر آگے بڑھا، سب کنیزیں تو ہٹ گئیں لیکن جناب فضہ نے جناب زینب کے سامنے سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ ابو عبیدہ نے غصے میں آ کر ایک ایسا تازیانہ جناب فضہ کے پشت پر مارا کہ وہ زمین پر گر پڑی اور چیخ کر کہا، ہائے مصیبت! کیا یہاں کوئی حبشی قوم کا آدمی نہیں ہے جسے غیرت آئے اور تجھ کو اس ظلم کی سزا دے؟ یہ سن کر 60 حبشی غلاموں میں سے جو یزید کے دربار میں موجود تھے ایک آگے بڑھا اور اس نے ابو عبیدہ کو فی النار کر دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کو گیا، عالم طواف میں ایک عورت کو دیکھا جس کا رنگ گہرا گندمی تھا اور چہرہ نورانی تھا۔ اس کی گفتگو نہایت فصیح تھی اور وہ یہ دعا مانگ رہی تھی، اے کعبہ محترم کے رب، اے کرام الکاتبین کے رب، اے زمزم و مشاعر حرام کے رب، اے محمد خیر الانام کے رب، مجھ کو میرے مطہر معصوم سادات اور ان کے مبارک چہروں والے بیٹوں کے ساتھ محشور فرما۔ میں نے دعا کو سن کر یہ سمجھ لیا یہ کوئی محب اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد میں اس کے قریب گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ تو محبان آل محمد میں سے کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ ہوں۔ میں نے کہا، اے فضہ، میں عرصے سے تمہارے کلام سننے کا شائق ہوں۔ اے بی بی، تم مجھ سے ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اے بی بی، میں تم سے ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں، تم مہربانی کر کے طواف کے بعد فلاں مقام پر آ جانا، میں وہیں حاضر ہو کر سوال کروں گا۔ وہ آ گئی اور میں بھی حاضر ہو گیا۔ میں نے عرض کی، اے فضہ، مجھے بتاؤ کہ وفات رسول کے بعد ان کی بیٹی فاطمہ زہرا پر کیا گزری؟ یہ سننا تھا کہ فضہ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھیں اور وہ چیخ مار کر روئیں اور کہنے لگی کہ تم نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا اور ہمارے دل کو زخموں سے بھر دیا، اور تم کو کیا بتاؤں کہ سیدہ پر کیا گزری؟ اچھا سنو۔ یہ کہہ کر انہوں نے تمام داستان غم دہرا دی۔ جناب فضہ اور قرآن مجید، ان کے حالات اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی حافظہ تھیں، کیونکہ ان کے لیے انہوں نے 20 سال تک قرآن مجید کی آیت میں کلام کیا تھا۔ جناب فضہ نے 20 سال تک قرآن مجید کی آیت میں کلام کیا تھا۔
یہ 20 سال تک قرآن مجید کے علاوہ کچھ بولی ہی نہیں، یعنی جو گفتگو کرتی تھیں وہ قرآن مجید کی آیت میں کرتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ جو سوال و جواب اپنی نجی زندگی کے مقامات تکلم میں بھی بلکہ حیات کی ہر منزل میں صرف قرآن مجید سے گفتگو کریں، اس کے حافظ قرآن ہونے میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے قرآن مجید کی آیت میں کلام کرنے کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ علامہ حافظ محمد بن علی شہر آشوب بحوالہ ابوالقاسم قیشری تحریر کرتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہ میں سفر میں تھا، اتفاقاً اپنے قافلے سے رہ گیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ میں نے اس جنگل میں ایک عورت کو پریشان حال دیکھا تو میں یہ سمجھا کہ یہ بھی ہماری طرح گم رہ گئی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون؟ اس نے جواب دیا کہو عنقریب جان لوگے۔ میں نے سلام کیا، اب اس جنگل میں پھر کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھا کہ راہ بھٹکی ہوئی ہیں، تم جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو؟ اس نے کہا اے بنی آدم اپنی زینت کو سنبھالو۔ میں سمجھا کہ اپنا انسان ہونا بتا رہی ہے۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا وہ دور سے پکار رہی ہیں۔ میں سمجھا کہ بہت دور سے آئی ہیں۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے لیے، لوگوں پر حج واجب ہے۔ میں سمجھا کہ حج کو جا رہی ہیں۔ تم قافلے سے کب جدا ہوئی؟ اس نے کہا ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ میں سمجھ گیا 6 دن سے بھٹکی ہوئی ہیں۔ تم کچھ کھانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ہم نے ان کو جسم قرار دیا، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کھانا مطلوب ہے۔ کھانا کھلا کر میں نے کہا جلد سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ میں سمجھا کہ وہ ایک جانور پر زیادہ بار پسند نہیں کرتی۔ تم میرے ساتھ ایک ہی اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا اگر زمین و آسمان میں اللہ واحد سے زیادہ خدا ہوتے تو دونوں تباہ ہو جاتے۔ میں سمجھا کہ ایک ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنی سواری سے اتر کر کہا تم سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو کر اس نے کہا پاک ہے وہ خدا جس نے ہمیں اس پر سوار ہونے کا موقع دیا اور اسے ہمارے قابو میں کیا۔ جب ہم قافلے میں مل گئے، اس کا قافلہ مل گیا تو میں نے پوچھا کہ اس قافلے میں تمہارا کوئی اپنا بھی ہے؟ تو اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ اس کے 4 آدمی ہیں، داؤد اور محمد، یحییٰ اور موسیٰ۔ میں نے ان کو زور سے پکارا، سب حاضر ہو گئے۔ پھر میں نے پوچھا یہ چاروں تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا مال اور اولاد، زندگانی دنیا کی زینت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ چاروں اس کے بیٹے ہیں۔ پھر اس عورت نے آیت پڑھی، یعنی اس نے ان سے کہا کہ اس شخص کو کچھ اجرت دے دو۔ انہوں نے مجھے کچھ مال دیا۔ میں نے اسے کم سمجھ کر کہا اللہ جسے چاہتا ہے دگنا دیتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مزید اجرت اور دے دی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ بنت رسول کی آزاد کنیز ہیں، اس کا نام فضہ ہے اور یہ ہماری ماں ہیں۔ یہ 20 سال سے آیت قرآنی کے ذریعے سے بات چیت کرتی ہیں۔ جناب فضہ کی حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضری کا واقعہ اور ان کا سن ولادت وفات ان کے مدفن کا تاریخ سے سراغ نہیں ملتا، تاہم روایت خلاصہ المصائب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت زینب کبریٰ کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد انتقال کیا تھا اور انہی کے قریب شام میں دفن ہوئی تھیں۔ جناب فضہ کی ایک نواسی تھی۔ ان کا یہ واقعہ ہے کہ جناب فضہ کے 4 لڑکے اور ایک لڑکی تھیں۔ لڑکوں کے نام یہ ہیں داؤد، محمد، یحییٰ اور موسیٰ۔ لڑکی کا نام مسکہ تھا۔ اس کی لڑکی ایک دختر تھی جس کا نام شہرت تھا۔ شہرت ایک دن حج کو جا رہی تھی، راستے میں اس کی سواری تھک کر بیٹھ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کر کہا خدایا تو نے مجھ کے کہیں کا نہ رکھا، اب نہ گھر واپس جا سکتی ہوں نہ مکہ پہنچ سکتی ہوں۔ راوی مالک بن دینار کہتا ہے کہ اس نے کہنے کے فوراً بعد جنگل کے درختوں سے ایک شخص ایک اونٹنی کی مہر پکڑے ہوئے برآمد ہوا اور اسے بٹھا کر مکہ لے گیا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔